الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ اسلامی کیلنڈر کے حوالے سے میں نے جو گفتگو شروع کی تھی اسلامی تاریخ کی، اور اس کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ شہادتوں کا موسم ہے۔ ذی الحج کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ 28 ذی الحج کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور آج کی تاریخ 1 محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور انہیں جام شہادت نصیب ہوا۔ پھر 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی، اور یہ تینوں شہادتیں اسلام کے سماجی، معاشرتی اور سیاسی نظام کی شہادتیں تھیں، اس لیے کہ شہادت کے لفظی معنی گواہی کے ہیں، اور اس کے اصطلاحی معنی جو ہیں اللہ کے راستے میں جان دینے کے ہیں۔ اور ان دونوں کا جو کمبینیشن ہے کہ جسے علامہ اقبال نے کہا اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے کہ زنوری سجدہ می خواہی زخاکی بے شذاں خواہی، اے اللہ بڑی عجیب بات ہے کہ تو نے اپنی نوری مخلوق جو بڑی طاقتور مخلوق ہے، فرشتے، ان سے تو صرف سجدے کا تقاضا کیا ہے، تسبیح کا تقاضا کیا ہے، حمد کا تقاضا کیا ہے، خاکی بے شذاں خواہی، اور اس بیچاری خاکی مخلوق سے، انسان سے تو بہت زیادہ تقاضا کر رہا ہے۔ چنا خود راہ نگاہ داری کے بائیں بے نیازی ہا، حالانکہ اگر تو اپنے آپ کو دیکھے تو تجھے کسی بھی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے، اسے نہ کوئی حاجت ہے، نہ وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ ہے، نہ اس میں کوئی خامی ہے، نہ اس میں کوئی نقص ہے، ان سب سے بالا تر، اونچا، پاک وہ اللہ ہے۔ تو اپنی طرف دیکھے تو تجھے کسی بھی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ او یس، میں سمجھ گیا، شہادت بر وجود خود زخون دوستاں خواہی، کہ تو اپنے وجود پر اپنے دوستوں کا خون بہا کر گواہی چاہتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں وہ شہادت فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جان دینا، کہ کوئی شخص اس گہرائی کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے، دین اسلام پر ایمان لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کہ پھر وہ اپنے اس ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، تو وہ کیا ہے؟ وہ شہادت فی سبیل اللہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نامزد ہوئے، اور آپ کا ٹائٹل قرار پایا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کے سکسیسر۔
جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے خلیفت رسول اللہ کہنا شروع کیا، اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایشو اپنی مجلس شورا میں لے کے گئے، اور اس کا تعارف میں 2 ہفتے پہلے کرا چکا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوع انسانی میں وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ نے اقتدار عطا کیا، حکومت عطا کی، لیکن انہوں نے اپنی حکومت کو محدود کر لیا اور اپنی حیثیت کو شرنک کر لیا، اور حکومت کے 3 علیحدہ علیحدہ شعبے بنا دیے، جسے آج کی زبان میں ایگزیکٹو، لیجسلیچر اور جوڈیشری کہتے ہیں۔ انہوں نے مجلس شورا بنائی، تمام سینئر صحابہ اور اہم صحابہ، اہم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس مجلس شورا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس بھی شامل تھے، جن کی عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت صرف 14 سال تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص دعا کی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس بچے کو دین کا فہم عطا فرما۔ اور انہیں امت نے حبر الامہ کا خطاب دیا ہے۔ حبر کہتے ہیں سیاہی کو جس سے لکھا جاتا ہے، تو حبر الامہ امت کی سیاہی، یعنی امت کا بڑا عالم جس نے دین کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، وہ عبداللہ ابن عمر ہیں، ان کو بھی شامل کیا۔ تو تمام سینئر صحابہ اور جتنے بھی امپورٹنٹ صحابہ انہوں نے سمجھے، ان کو اس مجلس میں شامل کیا، اور ہر اہم معاملہ اس سے پوچھ کے کیا۔ اپنی جو بھی رائے ہوتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ اس میں بیان کرتے تھے کہ میرا یوں خیال ہے، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے۔ آپ کے پاس اختیار ہو اور پھر آپ اپنے اختیار کو محدود کریں، یہ دل گردے کا کام ہے، یہ میرے جیسے نہل لوگوں کا کام نہیں ہے۔ یہ کسی آدمی کے اندر جو کانفیڈنس ہوتا ہے، اس کے اندر جو عظمت ہوتی ہے، پھر اسلام کے ساتھ جو محبت ہے کہ اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، تو صرف نظریات کی بنیاد پر نہ پیش کیا جائے، بلکہ اس کو ورث پیش کی جائے کہ آنکھوں سے نظر آئے کہ ہاں یہ سم تھنگ ڈفرینٹ ہے باقی جو بھی کچھ پہلے دنیا میں چل رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی بھی چیزیں متعارف کروائیں وہ ڈفرینٹ تھیں۔ اسی طرح آپ نے قاضی کا عہدہ بنایا پہلی دفعہ، کہ ایک ایسا جج کہ جو بادشاہ کے ماتحت نہ ہو، انڈیپینڈنٹ قاضی۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سمن کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم بہت چھوٹے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہجرت سے 40 سال قبل جو روایات ہیں ان میں ملتی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی کتاب الفاروق، تو اس میں انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ تاریخ میں بڑے بڑے لوگوں کی جو زندگیاں ہیں ان کو محفوظ نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن پیدائش بھی انہوں نے یعنی اندازہ لگا کر جو ہے وہ تمام روایات سے کہ اچھا اس وقت یہ ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، فلاں محفل ہو رہی تھی کہ اس میں ایک دم شور مچا کہیں، تو پتہ چلا کیا ہوا کہ خطاب کیا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ پھر وہاں سے انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ اچھا یہ واقعہ جو ہے یہ فلاں سن کا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہجرت سے 40 سال قبل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت واقع ہوئی، آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کا خاندان جو تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، بنو عدی ان کے خاندان کا نام ہے، کہ تقریباً 8ویں پشت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ایک ہے۔ تو وہاں ایک بڑی شخصیت تھی کہ پھر جس سے قبیلہ قریش وجود میں آیا، پھر اس کی اولاد جو تھی وہ قبیلہ قریش ہے۔ پھر اس میں جتنے کوئی تقریباً 10 یا 12 اہم آدمی تھے کہ جن کے نام پر پھر وہ خاندان وجود میں آئے۔ ان میں ایک ہاشم تھے، ایک عدی تھے۔ ہاشم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اس لیے آپ ہاشمی کہلاتے ہیں، اور عدی نام کا جو شخص تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا بڑا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے ہیں۔ بنو ہاشم کا مطلب ہے ہاشم کے بیٹے،
اور بنو عدی کا مطلب ہے عدی کے بیٹے. یہ خاندان ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان تھا باقی خاندانوں کی طرح قبیلہ قریش کے جو مختلف ڈیوٹیز تھیں یہ ان کو اسائنڈ تھیں. کعبے کی تولیت یہ خاندان کے پاس ہے, یہ بنو ہاشم کے پاس ہے. حاجیوں کا انتظام یہ دوسرے قبیلے دوسرے خاندان کے پاس ہے. باہر سے جو مہمان آئیں ان کو انٹرٹین کرنا, ان کو بٹھانا, ان کو جگہ دینا, یہ ایک خاندان کا کام ہے. پھر سفارت جو دوسرے قبائل کے ساتھ میل ملاقات ہے, ان کے ساتھ جا کر گفتگو کرنے ہیں, معاہدے کرنے ہیں, وہ بنو عدی کے پاس تھا. ایک یہ ان کی ذمہ داری تھی, اور دوسرا نسب یعنی خاندانوں کا سٹیٹس طے کرنا اور کسی شخص کی حیثیت کا تعین لگانا کہ اس کی حیثیت جو ہے وہ کیا ہے. بہت اہم ذمہ داری تھی, وہ اس خاندان کے اندر تھی. اچھا, اب جو سفارت کا خاندان ہے اس کے لیے کوئی بڑا ایلیکوینٹ آدمی ہونا چاہیے. یعنی کوئی آدمی آپ کا سفیر بن کے جا رہا ہے آپ کے قبیلے کا, تو اس کو بڑا فصیح اللسان ہونا چاہیے, اس کی گفتگو بڑی مدلل ہونی چاہیے, ٹھوس ہونی چاہیے, پھسپھسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو آپ کا خاندان تھا یہ دو چیزوں تو جو تھی, نسب اور ایلیکوینس, یہ جو تھی اس خاندان کی خوبی تھی, اور یہ دونوں چیزیں آپ نے وراثت میں پائی تھیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ان کے والد نے ان کو اپنے بچوں میں سے اونٹ چرانے پر لگایا اور موٹا لباس پہنا کر. یعنی وہ تو کچھ کسی حد تک ہمیں بھی یاد ہے ایسے بزرگ کے جو اپنے بچوں کے ساتھ بڑی سختی کیا کرتے تھے کہ بچے جو ہیں وہ ذرا سخت جان بنے, وہ کم کوش نہ بنے. ایک ہمارے دوست تھے وہاں شکاگو میں, وہ ایک پینٹ کی کمپنی میں بہت اچھے منصب پر تھے, بعد میں کمپنی نے انہیں پارٹنر بنایا. تو یہودی مالک تھا اس پینٹ کی بڑی کمپنی کا, یونائٹڈ پینٹس امریکہ میں. تو اس کی بیٹی جو تھی اس نے بھی ہائی اسکول پاس کر کے میک ڈونلڈ میں جاب کی. تو وہ کہتے تھے کہ میں نے اس سے کہا یہودی سے کہ یار تم اتنے امیر آدمی اور تمہاری بیوی تمہاری بیٹی جو ہے وہ میک ڈونلڈ پہ جاب کر رہی ہے. انہوں نے کہا جی یہ اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے جو ہیں ان کو پتہ ہو کہ پیسے کیسے کمایا جاتا ہے, محنت سے کمایا جاتا ہے. اگر بچپن ہی میں ان کو لگژریز میں ڈال دوں گا تو پھر وہ کام کے آدمی نہیں بن سکیں گے. تو حضرت عمر کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس معاملے میں بڑے سخت تھے, اور انہوں نے موٹا لباس پہنا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ چرانے پر لگایا. اور یہ عرب کے بہت سے لوگ جو تھے وہ اس میں کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے اونٹ چرانے میں, بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے انسان کو بڑی ٹریننگ ملتی ہے کہ کچھ جانوروں کو سنبھالنا اور ان کا نگہداشت جو ہے یہ انسان کو بڑا ایک کام کا آدمی بنا دیتی ہے. حضرت عمر کے والد خطاب جو تھے وہ بہت سخت تھے, اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹوں کی نگرانی میں کوئی نرمی نہیں کرنے دیتے تھے, یعنی غافل نہیں ہونے دیتے تھے, بیٹھنے نہیں دیتے تھے, کہتے کہ تم ساتھ ساتھ پھرو. اور اگر کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا بیٹھ جاتے یا لیٹ جاتے اور اوپر سے ان کے والد آ جاتے تو بہت سخت ڈانٹتے تھے ان کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ حج کے سفر سے واپس آ رہے تھے, تو ایک مقام پر وہ بیٹھ گئے اور زارو قطار رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میں اونٹ چرا رہا تھا تو یہاں میں سو گیا تھا, تو میرے والد نے آ کر میری وہ بےعزتی کی, وہ ڈانٹا مجھے کہ تم کسی کام کے نہیں ہو. آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی بدولت, آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی بدولت اس زمین پر میرے اوپر اللہ کے سوا اور کوئی حاکم نہیں ہے. یہ ہوتی ہے بڑے لوگوں کی بات کہ بڑے لوگ جو اپنی کمزوریاں ہیں ان کو یاد کر کے بھی عبرت لیتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر روئے اور برملا اس کا اظہار کیا کہ میرے والد نے کامنٹ کیا تھا کہ تم کسی کام کے آدمی نہیں ہو, اور اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی سلطنت کا فرمانروا بنایا ہے اور میرے اوپر اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے کاروبار شروع کیا، اور اس کاروبار میں بھی آپ عراق بھی گئے، شام بھی گئے، اور پھر بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کرنے کا آپ کو موقع ملا۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ینگ ایج سے باقاعدہ گھڑ سواری بھی سیکھی اور آپ نے پہلوانی بھی سیکھی۔ تو پھر عجیب بات یہ ہے کہ آپ جس فن میں بھی گئے تو آپ نے وہاں پر مہارت حاصل کی، یعنی جو پہلوانی آپ نے سیکھی تو جو ان کا بڑا میلہ عکاظ کا ہوتا تھا، یہ جو حج کی جگہ ہے عرفات، اس کے قریب ایک جگہ تھی کہ جن 4 اربوں کا قریش کا سالانہ میلہ لگتا تھا، اور اس میں جو ٹاپ کی ہوتی تھی ہر چیز وہ اس میں پیش کی جاتی تھی، تو اس کی کشتیوں میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ گھڑ سواری میں بھی آپ کا ایک خاص مقام تھا کہ آپ اچھل کر گھوڑے پر سوار ہوتے تھے۔ یعنی نارملی کیا ہوتا ہے کہ آپ گھوڑے کے بائیں جانب کھڑے ہیں تو آپ بایاں پاؤں جو ہیں وہ رکاب پر رکھیں گے اور پھر آپ اوپر سے سوار ہوں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولانا شبلی نے لکھا ہے کہ وہ اچھل پر گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے۔ یہ بھی کیا ہے، بہرحال ایک فن ہے، اللہ تعالیٰ نے قد بھی دیا تھا انہیں، ایک طویل القامت کامل شخص تھے، لیکن بہرحال اس میں ان کی مہارت کو بھی بے حد دخل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا، لیکن برکت کے لیے میں پھر آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے سعید، یعنی آپ کے چچا تھے زید۔ یہ بہت شریف النفس انسان تھے، اور یہ ان افراد میں سے تھے کہ جنہوں نے مکہ کے اندر رہتے ہوئے شرک کے اندھیروں میں سے توحید کو اختیار کیا تھا۔ یعنی ان کے اشعار آج میں پڑھ رہا تھا الفاروق میں کہ انہوں نے باقاعدہ برملا مکے کے اندر رہتے ہوئے یعنی لات اور عزا جو ان کے بڑے بت تھے ان سے برات کا اظہار کیا ہے اور ایک اللہ کو پکارا ہے۔ یہ بھی کیا ہے، جرت کی بات ہے، 12 اس معاشرے میں رہتے ہوئے۔ ان کے بیٹے تھے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہنوئی بھی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی خاص شغف نہیں تھا۔ پہلوانی، شہ سواری اور بڑے بڑے کام، چھوٹی ان کو مکے میں کیا ہو رہا ہے، محمد نے کوئی دعویٰ کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہوئی تھی۔ نبوت کے 6 سال یا 5ویں سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، ظاہر ہے چھوٹا سا شہر تھا، ایک دوسرے کو سب جانتے تھے کہ محمد نے دعویٰ کیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا، اور وہ بتوں سے بیداری کا اظہار کر رہا ہے اور ایک اللہ کا ذکر کرتا ہے اور بتوں کی پوجا سے انکار کرتا ہے۔ تو ان کو پتہ چلا کہ ان کی ایک لونڈی جو ہے ان کے گھر کی وہ ایمان لا چکی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز اس پر تشدد کرتے تھے، اسے مارتے تھے کہ باز آ جائے اس سے، باز آ جائے اس سے۔ اور جب مارتے، ایک دفعہ مارتے مارتے تھک گئے تو کہتے اچھا میں ذرا تھوڑا تھک گیا ہوں، میں تھوڑا سا سانس لے لوں پھر میں تمہیں مارتا ہوں۔ لیکن وہ لونڈی بھی کمال کی لونڈی تھی کہ اس نے کہا کہ جو مرضی کر لو، ہم نے دین یہ نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد انہی کے خاندان کے تھے عبداللہ بن نعیم، ایک فرد تھے، وہ بھی اسلام لے آئے۔ حضرت سعید ابن زید بھی ایمان لے آئے۔ حضرت سعید ابن زید کے ساتھ ان کی بیوی حضرت عمر کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب بھی ایمان لے آئیں۔ تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ کنیز ہو کر مجھ سے روز مار کھا لیتی ہے لیکن باز نہیں آتی، انہوں نے کہا اچھا کہ میں اس کا یہ ایسے نہیں ٹھیک ہوں گے، میں ان کے بڑے کا کام تمام کرتا ہوں جا کے، تو پھر یہ سارے جو ہے خود بخود جو ہے وہ سیدھے ہو جائیں گے، پھر دیکھ لیں گے۔ تو تلوار ہاتھ میں لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خیال میں معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں عبداللہ بن نعیم ملے، انہوں نے تیور دیکھے کہ ننگی تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور ذرا ایک خاص انداز سے جا رہے ہیں جوش و خروش کے ساتھ، تو انہوں نے پوچھا کدھر خیر نا،
تو انہوں نے کہا جی آج میں محمد کو معاذ اللہ ٹھکانے لگانے کے لیے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ محمد کا کام تو بعد میں کرنا تم تمام، پہلے ذرا اپنے گھر کی خبر لو. نے کیوں میرے گھر میں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بہنوئی اور تمہارا چچا زاد بھائی سعید وہ تو اس پر ایمان لا چکے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی چکے ہوئے تھے ایمان، وہ تو اس پر ایمان لا چکے ہوئے ہیں تو پہلے خبر لینی ہے تو ان کی لو. جب یہ گھر پہنچے ہیں حضرت سعید ابن زید کے، دو روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ سورۃ طٰہٰ کی آیات تازی نازل ہوئی تھی، ابتدائی آیات، اور حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں وہ آیات پڑھا رہے تھے کہ یہ تازہ وحی نازل ہوئی. اور دوسری روایت جس کو انہوں نے اختیار کیا مولانا شبلی نے، وہ یہ ہے کہ جب وہ قریب پہنچے تو حضرت فاطمہ قرآن شریف پڑھ رہی تھیں اور سورہ حدید کی آیات پڑھ رہی تھی ابتدائی، اور آواز سن لی حضرت عمر نے اور پھر دروازہ کھٹکھٹایا زور سے تو وہ چپ ہو گئی. کہاں کیا کر رہی تھی؟ نہیں آیا کچھ نہیں. انہوں نے کہا نہیں میں سن لیا جو کچھ تم کر رہی تھی، اور ساتھ ہی حضرت سعید ابن زید کو مارنا شروع کر دیا. انہوں نے بھی کچھ رجسٹ کیا. اس کے بعد حضرت فاطمہ بیچ میں آئیں چھڑانے کے لیے، اپنے شوہر کو بچانے کے لیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی مارا، یہاں تک کہ انہیں زخمی کر دیا اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا. حضرت فاطمہ نے بھی وہی کہا جو اس لونڈی نے کہا تھا کہ جو مرضی کرنا ہے کر لو، اب ہم اس دین کو نہیں چھوڑ سکتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پھر جو کچھ پڑھ رہے تھے تم مجھے بھی سناؤ. پھر روایت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ نے کہا کہ کیونکہ بھائی آپ پلید ہیں، ناپاک ہیں، اور یہ اللہ کا کلام ہے، ہم یہ آپ کو نہیں سنا سکتے، آپ نہیں پڑھ سکتے اس کو، آپ اس کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے. تو پڑھے لکھے تو تھے. یہیں جب وحی کا آغاز ہوا ہے، ایک روایت کے مطابق کل 20 سے کم افراد تھے مکہ مکرمہ میں جو لکھ پڑھ سکتے تھے، ان میں سے ایک حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم آپ کو یہ کلام نہیں سنا سکتے، نہیں پڑھا سکتے، اس لیے کہ آپ ناپاک ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً غسل کیا اور آگے کہا پڑھاؤ. تو جو روایت ہے کہ وہ سورہ حدید کی ابتدائی آیات پڑھ رہے تھے تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے اور وہ آل مائٹی اور حکمت والا ہے. پھر لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت سے دوچار کرتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یعنی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کے ایمان کی ڈسکرپشن ہے سورہ حدید میں. اور پھر 7ویں آیت میں ہے آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تو اس روایت میں ہے کہ جو ہی یہ آیت آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب یہاں سے اٹھے، تلوار ابھی اسی طرح ہاتھ میں ہے، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گئے. آپ دار ارقم میں اس وقت مقیم تھے جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو. تو وہاں جا کر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور چھید میں سے دیکھا صحابہ نے جو ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ جی عمر ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر اس مکان میں موجود تھے. انہوں نے کہا کھولو کنڈا دیکھ لیتے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے تو پھر کیا ہے، اگر تو اخلاص سے آیا ہے تو موسٹ ویلکم، اور اگر کسی بری نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے میں اس کا کام تمام کروں گا. تو جب اندر داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو چکی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حضرت عمر کا استقبال کیا اور کہا کہ عمر کیسے آئے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ایمان لانے کے لیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا
اور جو صحابہ وہاں موجود تھے ان سب نے بھی پھر مل کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور یوں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں باقاعدہ داخل ہوئے. یعنی کلمہ تو پڑھ لیا تھا حضرت فاطمہ اور حضرت سعید ابن زید کے گھر پر ہی، لیکن اب آ کر انہوں نے باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنے کلمے کو دہرایا اور یوں ایک ریگولر مسلمان کی حیثیت سے مسلمانوں میں شامل ہوئے. اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے سے پہلے مسلمانوں کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ میں یا حرم میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے. یعنی مختلف جگہ بدل چکے تھے، پہلے حرم میں نماز پڑھتے تھے تو ان پر تشدد کیا گیا، پھر دور کہیں باہر کسی آبادی میں کسی جگہ کا انتخاب کیا گیا کہ وہاں وہ نماز کے وقت اکٹھے ہوتے تھے اور پھر وہاں پر وہ باجماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے. پھر اس کی بھی قریش کو خبر ہو گئی، ان کا وہاں بھی پیچھا کیا گیا اور پھر وہاں سے بھی انہیں ہٹا دیا گیا، پھر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی. یہاں تک کہ پھر دار ارقم جو تھا وہ ایک ظاہر پرائیویٹ جگہ تھی تو انہوں نے وقف کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکٹیویٹی کے لیے، تو اس کو پھر مسلمانوں نے مرکز بنایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آؤ نماز پڑھو وہاں آ کے میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے تمہیں نماز پڑھنے کے لیے. وہ ایک خاص جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک انداز ہے کہ وہ دب کر کوئی کام کرنے والے بندے نہیں تھے، ڈنکے کی چوٹ کام کرنے والے بندے تھے کہ یہ ہے تو ہے. اسی طرح ہجرت کے موقع پر یعنی اکا دکا مسلمان جو ہے وہ موو کرتے رہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نہیں گئے، 20 افراد ساتھ لے کر گئے، اپنے قریبی دوست احباب جو تھے مسلمان ان کو ساتھ لے کر گئے اور مکے میں اعلان کر کے گئے کہ میں مدینے جا رہا ہوں، جس نے اپنے بچے کو یتیم کروانا ہو، بیوی کو بیوہ کرانا ہو تو وہ آ کے مجھے روک لے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا دور خلافت جو ہے وہ تاریخ اسلام کا روشن ترین باب ہے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو ذاکہ از خاکش بروید آرزو، کہ تمہیں چمن میں جہاں بھی کوئی خوبصورتی یا حسن نظر آتا ہے، کوئی پھول نظر آتا ہے یا تمہارے دل میں کوئی آرزو پیدا ہوتی ہے، یاز نور مصطفیٰ اورا بہاست یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، تو یا تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلائے ہوئے چراغ کی روشنی ہے جس کی کرنیں تم تک پہنچ رہی ہیں، یا وہ تلاش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ کی شکل میں نوع انسانی نے جو حسین خواب دیکھا تھا اور پھر آنکھ کھل گئی، اس خواب کو ریکلیم کرنے ریکلیکٹ کرنے کی کوشش ہے. آج دیکھیے دنیا میں جتنے بھی دانشور حضرات ہیں اور تاریخ نگار ہیں، یہ دو ہوتے ہیں نا کہ جو آپ کے لیے بہرحال مشرِ راہ بنتے ہیں. تاریخ نگار جو ہے وہ ہسٹوریکل آرڈر میں تاریخ کے اس ارینجمنٹ کے ساتھ آپ کو بتاتا ہے پہلے یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، اور پھر ساتھ ساتھ اسباب بتاتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، پھر ایسا کیوں ہوا، پھر ایسا کیوں ہوا، پھر ایسا کیوں ہوا. پھر جو فلسفہ تاریخ کا ماہر ہے وہ آپ کو تاریخ کے حوالوں سے بتاتا ہے. جیسے اقبال نے کہا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس اور رباب آخر، کہ تہذیبیں کیسے بنتی ہیں اور تہذیبیں کیسے جو ہیں وہ اجڑتی ہیں. اس کے کچھ فیکٹرز ہیں. اگر حکمران جو ہے ان کے لچھن درست ہوتے ہیں تو وہ قوم جو ہے وہ ترقی پاتی ہے، اور اگر حکمران جو ہے وہ عیاشیوں میں پڑ جائیں تو پھر قومیں جو ہے وہ ڈوبتی ہیں. تو جو بھی کریٹیکل انالیسس کرنے والا یہ بتاتا ہے. ایک دوسرا گروہ ہوتا ہے کہ جو انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، وہ دانشور ہوتے ہیں، رائٹرز ہوتے ہیں، شعراء ہوتے ہیں، جو قوموں کی رہنمائی کرتے ہیں. اور بڑے بڑے دنیا میں جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ تحریروں کی بنیاد پر آئی ہیں. کمیونسٹ انقلاب ظاہر ہے
یعنی اس کے لانے والے تو روسی تھے، بالشوک تھے، اور پھر وہ بھی بوڑھا ہو گیا، ٹراسکی بوڑھا ہو گیا، تو اس کے بعد لینن جو ہے وہ اس نے آ کر تحریک سنبھالی. لیکن اس کے پیچھے جو فکر تھا وہ کس نے دیا تھا؟ وہ کارل مارکس نے دیا تھا. ایک کتاب ہی ہے نا، داس کیپیٹال، وہ ایک کتاب ہے، دا کیپیٹل انگریزی میں ترجمہ کریں گے تو، جس کو علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت ٹریبیوٹ پیش کیا ہے. ابلیس کی مجلس شورا جو ان کی نظم ہے، یہ نظم بھی بڑی دلچسپ ہے. میں مشورہ دوں گا آپ سب حضرات کو کہ ضرور پڑھیں اس نظم کو. علامہ اقبال کی کتابوں میں سے ارمغان حجاز جو ایک کتاب ہے، اس کے اردو نظمیں جو ان میں سب سے پہلی نظم ہے. اور اس ادارے کے بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ، وہ اس نظم کو امت مسلمہ کے نام علامہ اقبال کا آخری پیغام قرار دیتے تھے. یہ سین کیا ہے اس میں کہ ابلیس جو ہے اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا ہے، یعنی مجلس شورا کی میٹنگ ہو رہی ہے، ابلیس کی مجلس شورا. اور کسی بھی ادارے کی جو مجلس شورا ہوتی ہے، بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ ہوتی ہے، اس کا جو نارمل ایجنڈا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جو چیئر کر رہا ہوتا ہے چیئرمین، وہ ڈسکشن اوپن کرتا ہے. اس کے بعد اس کے دائیں بائیں اس کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ایک طرف اس کا سیکریٹری بیٹھا ہوتا ہے اس ادارے کا، اور دوسری طرف وائس پریزیڈنٹ بیٹھا ہوتا ہے. یہ دونوں جو ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے اس ادارے کو اچھا بتانا کہ وی آر ڈوئنگ ویل. ان میں سے بھی جو سیکریٹری ہوتا ہے وہ رپورٹ پیش کرتا ہے کہ جی اب تک کی ہماری کارکردگی یہ ہے. اس کے بعد جو الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں پھر وہ اعتراضات اٹھاتے ہیں. اپوزیشن کا کام ہے اعتراض کرنا. وہ ایک پر دوسرا، دوسرے پہ تیسرا جو ہے وہ اعتراض اٹھاتا ہے. اور پھر بات آتی ہے پانچویں مشیر پر، جیسے جس کو میں وائس پریزیڈنٹ کہہ رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ ہاں جو توجہ انہوں نے دلائی ہے واقعتاً پرابلمس تو ہیں بہت، لیکن جناب صدر، جناب چیئرمین، جب تک آپ کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. اس لیے کہ آپ نے ہر پرابلم کو سالو کیا، ہر ایشو کو آپ نے ریزالو کیا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر صدارتی خطبہ ہے ابلیس کا، جو اپنے مشیروں کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، تو پڑھنے والی نظم ہے. اس میں وہ کہتے ہیں ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال اس کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں داس کیپیٹل کو. وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، وہ یہودی فتنہ گر روح مصدق کا بروز. یہ حکیم مصدق تو تھے، ایک پرانے فلسفی تھے یونانی، اور ان کے نظریات جو ہے وہ کمیونزم انہی کے نظریات سے ملتی جلتی تھی. تو علامہ اقبال داس کیپیٹل کو اور کارل مارکس کو روح مصدق کا بروز کہتے ہیں، کہ حکیم مصدق کی جو روح تھی اس کی ری مینیفیسٹیشن، اس کی ریپریزنٹیشن جو ہے وہ کارل مارکس نے کی. وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز. ہر کجا ہونے کو ہے، ہر قبا ہونے سے ہے اس کے جنوں سے تار تار. اور وہیں پر وہ کہتے ہیں کہ نیز پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب، کہ داس کیپیٹل کے مصنف کارل مارکس نے پیغمبری کا دعویٰ تو نہیں کیا، لیکن جس طرح پیغمبر کوئی کتاب لے کے آتا تھا اسی طرح وہ بھی اپنی بغل میں ایک کتاب لے کر آیا ہے. تو مصنفین ہیں کہ جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں. یہ ہمارے ملک میں غیر ملکی حکمرانوں اور جو ہمارے جن کا ہم لے کے کھاتے ہیں، وہ پنجابی کا محاورہ ہے گل شرماوے تے گل کھاوے تے اک شرماوے، تو ان سے کیونکہ لے کے کھاتے ہیں لہذا ان سے ہم ڈکٹیشن لیتے ہیں اپنے نظام تعلیم میں بھی. یعنی ہمارے جو ہیروز تھے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصاب تعلیم میں سے نکال دیا، چھوٹی چھوٹی بات پر چھٹی کر دیتے ہیں. لیکن علامہ اقبال کی جو چھٹی تھی وہ ختم کی ہمارے حکمرانوں نے غیروں پہ کہنے پر. علامہ اقبال کی نظموں کو یہ نصاب تعلیم میں سے نکالا جا رہا ہے. یہ جو چیزیں ہیں کہ مصنفین بھی ایک کام جو ہے وہ کیا کرتے ہیں. تو شبلی نعمانی جو ہیں وہ بھی بہرحال ایک مصنف ہیں جو علامہ اقبال کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. تو آپ کو میں اقبال کی وہ روائی سنا رہا تھا کہ جو بھی کوئی اونچی بات کرتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، جو کہ آج تک دنیا میں ہوا نہیں، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ یا تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ روشن کیا تھا اس کی کرنیں ہیں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں،
جیسے کہ میں نے مثال دی آپ کو پچھلے ہفتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسٹیٹ کے موجد ہیں. یہ جو پولیٹیکل سائنس میں اسٹیٹ کا تصور ہے مونارکی کے مقابلے میں, بادشاہت کے مقابلے میں, کہ اسٹیٹ کے 3 بنیادی پلرز ہیں. ایک اس کے ایگزیکٹو ہے, دوسری اس کی لیجسلیچر ہے, تیسری اس کی جوڈیشری ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے سب کے سب. اس کے موجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ میں جو چراغ جلایا گیا تھا اس کی روشنی ہے, جس کی بنیاد پر آج بھی دنیا میں سب سے اونچا تصور جو ہے پولیٹیکل سائنس میں وہ اسٹیٹ کا تصور ہے. اس کے موجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. پھر ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور. آج یورپ کی بہت سی ریاستوں کے اندر ویلفیئر اسٹیٹس ہیں, لوگوں کی تمام جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ اسٹیٹ کے ذمے ہیں. اس کے موجد بھی یہ کانسیپٹ دینے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور اس کی عملاً تصویر پیش کرنے والے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. تو یا تو وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ روشن کیا تھا اس کی کرنیں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں, یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ جو آپ ہی کا وہ بنایا وہ نظام ہے جس کو آپ کے غلاموں نے پروان چڑھایا ہے, یا وہ خواب جو دیکھا تھا نوع انسانی نے ان کی شکل میں, نوع انسانی اب اس خواب کو ریکلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے دشمن ہیں یعنی ان رائٹرز میں سے اور انٹلیکچوئلز میں سے, وہ ایک ان میں سے ایچ جی ویلز ہے. ایچ جی ویلز جو ہے یہ تاریخ دان ہے, لیکن وہ کہتا ہے اپنی کتاب کنسائز ہسٹری آف دا ورلڈ میں, اب اس کے نئے ایڈیشن میں سے وہ بات نکال دی ہوئی ہے, یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ اگرچہ اخوت, مساوات, ہمدردی کے واز تو جیزس آف نظارت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہاں بھی بہت ہیں, لیکن ان ویلیوز پر تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ کسی نے کوئی معاشرہ قائم کر کے دکھایا ہے تو واحد شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کیا ہے کہ دشمن بھی ماننے پر مجبور ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی, آپ کی ذاتی زندگی پر رقیق حملے کرتا ہے, لیکن وہ بھی ماننے کو تیار ہے کہ نوع انسانی میں باتیں تو بہت سے لوگوں نے کی ہیں, لیکن ان ویلیوز پر کوئی معاشرہ پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا ہے, اور پھر اس بنیاد پر آپ کے غلاموں نے اس کو پروان چڑھایا ہے. اور پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے رہے اور زکوٰۃ کوئی لینے والا نہیں تھا. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.